الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کثیر الاستعمال جو الفاظ ہوتے ہیں فقہ کے اندر، اصول فقہ میں اور دیگر جو ہے اصول کی کتابوں کے اندر، خلافاً للشافعی، خلافاً للمالک، خلافاً للمبردی وغیرہ وغیرہ، آج ان کے وجہ اعراب اور نحوی ترکیب کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ خلافاً للشافعی بنتا کیا ہے، خلافاً للمالک بنتا کیا ہے، خلافاً للمبرد وغیرہ بنتا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کافی معلومات مل جائے گی کہ یہ خلافاً آخر بنتا کیا ہے اور اس کی وجہ اعراب کیا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خلافاً مفعول مطلق ہے ماقبل فعل محذوف کا۔ فعل محذوف خالفہ بھی نکال سکتے ہیں آپ، خلیفہ، یخالف، اخالف، جو بھی آپ نکال سکتے ہیں، یعنی خلافاً پر نصب اس کی مصدریت کی وجہ سے ہے، یعنی مفعول مطلق کی وجہ سے ہے، تو لہذا یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خلافاً حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی خلافاً مبنی للفاعل مخالفاً کے معنی میں ہو کر حال بنے گا۔ محذوف عبارت ہوگی اقول ذالک مخالفاً للمبردی۔ اقول کے اندر انا ضمیر ذوالحال سے مخالفاً حال ہوگا اپنے متعلق للمبرد سے مل کر، لہٰذا یہ یوں جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ للمبرد کی نحوی ترکیب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلافاً کو ماقبل محذوف فعل کا مفعول مطلق بنا دیں گے تو للمبرد جار مجرور مل کر کس کے متعلق بنیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کی کتابوں میں بھی صراحت موجود ہے کہ جار مجرور نہ خلافاً کے متعلق ہیں اور نہ اس کے ماقبل محذوف فعل کے متعلق ہیں۔ اہل لغت خالفہ کو لام جارہ نہیں دیتے، یہ سماعی ہے، لہٰذا للمبرد کا لام تبیین یعنی بیان کے لیے آیا ہے کہ ماقبل اختلاف تھا تو اس کا مخالف جس سے یعنی اختلاف کیا گیا کون ہے، لہٰذا للمبرد کی ترکیب کو الگ کر لیا جائے، اور اس میں تین اقوال ہیں۔ پہلا قول کافیہ کی شرح رضی میں تحریر ہے کہ للمبرد کو ظرف مستقر کر کے خبر بنا دیں الخلاف کی، تو عبارت ہوگی الخلاف کان للمبردی۔ للمبرد جار مجرور ظرف مستقر ثابتاً کا شبہ جملہ اس میں ہو کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر الخلاف کی خبر، یہ جملہ فعلیہ خبر ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مغنی اللبیب کے اندر اس کو ظرف مستقر کر کے خبر بنانے کا کہا گیا ہے اور اس کے پیچھے ارادتی نکالیں گے، یعنی عبارت یوں ہوگی ارادتی کائنۃ للمبردی، ارادتی مبتدا، کائنۃ للمبرد اس کی خبر، تو لہذا یہ جملہ اس میں ہو جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خلافاً ثابتاً للمبرد کر دیں، اس صورت میں یہ صفت بنے گا، لیکن اس قول کو ضعیف کہا گیا ہے کہ جب اصل خالف لام کو قبول نہیں کرتا تو فرع کیوں قبول کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرع کا من کلی وجوہ اصل کے مطابق ہونا ضرور نہیں ہے۔ تو یہ آج جو ہے وہ خلافاً للشافعی، خلافاً لمالک اور خلافاً للمبرد کے بارے میں جو باتیں تھیں یہ آج ہم نے جانی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔